إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان۔ محترم حضرات، اس سے پہلے پچھلے ہفتے ہم نے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں بیان کی، نبی علیہ السلام کی احادیث، ان کے مناقب اور فضائل میں جو تھی ان کو نقل کیا، اور ان کے ایمان لانے کا پورا قصہ بتایا، ان کے فضائل آپ کے سامنے آ گئے۔ آج انہی کے متعلق دو باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ان کے کچھ کارنامے، انہوں نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور نمبر دو ان کے وفات کا قصہ۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ ان کی دینی اسلامی قربانیاں کیا تھیں۔ ایمان لانے کا واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ذات السلاسل، یہ مدینے سے کافی دور ایک علاقہ تھا، یہ عاص ابن وائل جو عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عاص ابن وائل تھے، ان کے یہ ننیال تھا۔ وہاں نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک جماعت بھیجی، ایک لشکر بھیجا، چھوٹا سا، بہت بڑی فوجی تیاری نہیں، لیکن اتنے انداز میں گئے کہ اگر کفار ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تو مقابلہ کر سکیں۔ عمرو ابن العاص کو اللہ کے رسول نے اس جیش کا امیر بنایا تھا۔ سریہ یعنی جو جماعت بھیجی تھی، اس کا امیر عمرو ابن العاص کو اللہ کے رسول نے بنایا تھا۔ ذرا سوچو، نبی علیہ السلام جس کو امارت کے لیے منتخب کر لیں، وہ بڑی خوش نصیبی ہے دوستوں۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ جہاد میں شرکت کرنے پر آمادہ کیا، اور اس طرح سے ان کو کامیابی ہوئی۔ اور جو سب سے اہم بات دوسری، اس سریہ یعنی لشکر، سریہ کہتے ہیں چھوٹا سا گروہ جو جہاد کے لیے بھیجا جائے اسلام کی دعوت کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ چھوٹی سی فوج دے کر کے عمرو بن عاص کو بھیجا، تو اس فوج میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔
اللہ اکبر. ابو بکر عمر بھی تھے اس فوج میں، اس جماعت میں، لیکن امیر جو اللہ کے رسول نے بنایا تھا عمرو ابن العاص کو. ایک بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول نے منتخب کیا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس ابو بکر عمر کا کیا مقام و مرتبہ، جس فوج میں تھے اس میں، تو اس کے ان سب پر امیر لشکر جو بنایا تھا اللہ کے رسول نے، حضرت عمرو ابن العاص کو بنایا تھا. تو دو فضیلتیں ہیں، اور یہ ان کی بڑی کامیاب سپہ سالار اور کامیاب فوجی ہونے کی علامت و نشانی ہے. یہ تو آپ نے سنا. پھر مزید مدد کی ضرورت پڑی تو نبی علیہ السلام نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھی ان کی مدد کے لیے بھیجا. جب بھیجا تو پھر بھی حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امیر رہے اور آخر تک رہے. ایک تو بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ ایسی فوج لے کر کے اسلام کی دعوت کے لیے میدان میں گئے جس کی سپاہیوں میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، بلکہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے اونچے مقام اور مرتبہ رکھنے والے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. دوسرا بڑا کارنامہ دوستو، یہ بڑا اہم ہے، وہ بھی یاد رکھیں. عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے جب عمان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور وہاں دعات کام کرتے رہے، اسلام کی نشریات ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کا حاکم اور گورنر عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا. اور جب تک نبی علیہ السلام بقید حیات دنیا میں موجود تھے تب تک عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو ابن العاص ہی اس پورے عمان کے گورنر اور حاکم رہے. یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ بڑا کارنامہ ہے. پھر نبی علیہ السلام کے بعد جب شام پر لشکر کشی کی گئی تو وہاں بھی فوج کے سپہ سالار اور امیر لشکر جنرل اور کرنل اللہ تعالیٰ نے عمرو بن عاص ہی کو رکھا تھا، اور عمرو بن عاص ہی کے ہاتھوں پر ملک شام فتح ہوا. آج ملک شام ایک جو مسلم ملک ہے، یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات میں سے ہے. اسی طرح سے مصر مسلم ملک اس وقت کے مالدار ترین ملکوں میں سمجھا جاتا تھا. حسن جمال، پیداوار، ساری چیزوں سے مالا مال تھا. فاتح مصر بھی عمرو ابن العاص ہی ہیں. اب ذرا سوچیں اسلام کے لیے کتنی قربانیاں. عمان یعنی مسقط، عمان، شام، ذات سلاسل، مصر، یہ ساری فتوحات جو حاصل ہوئی ہیں یہ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ہوئی ہے. جس کی اتنی قربانیاں اسلام کے لیے ہوں، ہم اتنی آسانی سے اس کو خود غرض، نفس پرست، منافق قرار دینا شروع کر دیں. آج عبداللہ بن سبا کا کہ افکار اور نظریات رکھنے والا جو کلمہ پڑھنے کے باوجود جو گروہ فکر موجود ہے، ان لوگوں کو اللہ ہدایت دی، ایسے صحابی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. فرشتے تو نہیں تھے. اگر کچھ آپ کی نگاہوں میں
ان سے کوتاہیاں لغزشیں ہوئی ہیں، تو اللہ نے ہم کو ان کے حق میں دعائے مغفرت کا حکم دیا ہے، نہ کہ لعن طعن اور فتوی بازی کا حکم دیا ہے۔ آئیے اختصاراً اب آگے ہم بڑھتے ہیں ان کے وفات کے واقعات۔ ان کے وفات کے واقعات جو ہیں بڑے عبرتناک ہیں، بڑے ہی ہم سب کے لیے نصیحت اور سبق آموز ہیں۔ نمبر 1، جب بیمار پڑ گئے، بستر پر ہیں اور اب چلنے پھرنے سے مجبور، اندازہ لگ گیا کہ ہمارا شاید آخری وقت ہے، تو بالکل آخری وقت میں آج کے اصطلاح میں اپنے ڈی ایس پی کو کہا کہ جتنے ذمہ دار اس وقت موجود ہیں قریب میں سب کو بلاؤ۔ عمرو بن عاص کا حکم ہے، ڈی ایس پی فوراً نوٹس جاری کیا اور قاصد بھیجا، سب لوگ اکٹھا ہوئے، کہا سب کو عمرو ابن العاص حاکم اور گورنر کے دربار کے پاس پہنچنا ہے۔ سارے لوگ آ گئے، بڑے بڑے لوگ، سارے ذمہ دار آئے۔ جب پہنچ گئے تو عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب سے بات کہی، کہا دیکھو میں جس پریشانی میں ہوں دیکھ رہے ہو، دافعوا عنا ھذا، اس بلا اس مصیبت کو ذرا ہم سے ہٹاؤ، بھگاؤ اس کو، ہمیں بچاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری نصیحت۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں قد ثقل علیہ، تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں کس پریشانی میں ہوں، کس لیے تم لوگ ہو، سب لوگ اکٹھا ہو کر کے ہمیں نجات دلاؤ اور اس بیماری، اس مصیبت، موت کو مار کے بھگاؤ، یہاں سے نکالو اس کو۔ جب اس طرح سے کہا تو اللہ اکبر، سارے ذمہ دار اور ڈی ایس پی کہتا ہے حضرت امثلو کا یقول ھذا، ارے آپ جیسا انسان ایسی بیتکی بات کرتا ہے؟ کہا کیا ہوا، کون سی بیتکی؟ کہا ھذا امر لا یرد، آپ جانتے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں کہ موت، یہ بلا وافت، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فیصلہ ہے کہ اس کو کوئی طاقت دنیا کی ٹال نہیں سکتی۔ اللہ ہی اگر ٹالے تو ٹل سکتا ہے، ورنہ سارے دنیا کے انسان مل کر کے اس کو ٹالنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے اس بارے میں۔ جب اس قسم کی بات کہی تو عمرو بن عاص نے کہا دیکھو سوچ لو، ہمیں معلوم ہے ہم تم لوگوں کا امتحان لینا چاہتے تھے، نبی کے صحابی ہمیں، نبی کے صحبت ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو عمان کا گورنر بنایا، اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہم سے خوش تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں اتنے بڑے بڑے ممالک فتح کیے، اتنی اسلامی قربانیاں دیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی موت سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اس بلا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میں تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا کہ تم کیا کہتے ہو، تمہارے عقیدے، تمہارے دل کا پتہ چل جائے، تمہارا ایمان کیسا ہے، ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ کتنی بڑی عبرت کی چیز، ایک ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کا احساس۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں ہم نے اتنی خدمت تو کی، اتنی دین و قربانیاں دی، ذرا پتہ لگائیں کہ آخر ان کے اندر دین اور ایمان کتنا آیا ہے، توحید کیسی ہے، کتنی پختگی اس کے اندر ہے۔ جب امتحان لے لیا اور سارے لوگ کامیاب ہو گئے تو کہا کہ ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے کہ کوئی انسان کتنا بھی بڑا ہو، کتنی بھی پاور، کتنی بڑی فوج، کتنے بڑے ڈاکٹر معالج ہوں، لیکن یہ جس وقت جس پریشانی میں ہوں اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہمارے بہت سارے اسلاف گزرے ہیں جو اس طرح سے کرتے تھے۔ ہمیں ایک واقعہ یاد آیا
ہندوستان کا صوبے گجرات اور گجرات کا وہ ریگستانی علاقہ جو سندھ سے ملا ہوا ہے، جس کو کش غالباً کہتے ہیں، کش، بالکل یہ ریگستان ایک بڑا زبردست مجاور تھا. آج سے تقریباً 100 سال قبل مجاور تھا اس علاقے میں، 100 سال سے بھی زیادہ ہوتے ہوں گے. ان کا نام تھا عبد الرحیم پچھمی. یہ قبیلہ عبد الرحیم پچھمی، یہ نام تھا ان کا. یہ باپ نے، مجاور نے ان کو تعلیم کے لیے بھیجا. ان کو تعلیم کا شوق ہوا، عالم بنے، ادھر گئے ادھر گئے، بہت پریشان ہوئے، لیکن میرا علم حاصل کیا اور نکل گئے تو 8-10 سال تک لوٹ کر کے نہیں آئے. بس کبھی کبھار لیٹر آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا، طرح طرح سے علم حاصل کیا، لیکن تھے وہی قبر پرست مجاور کے بیٹے ہیں، کفر و شرک میں. آئے لوٹ کے آنے کی بھی داستان بڑی عجیب سے ہے. کہیں پیدل چلے، کہیں کچھ کپڑے نہیں، سب کچھ بڑی پریشانیوں سے پہنچے. شادی کر لی، بچے بھی ہوئے. اب دل کو سکون نہیں، کفر و شرک عام ہے تو یہ کہیں دل نہیں لگتا. ان کو خلوت و تنہائی چاہیے. گھر چھوڑ کر کے نکل گئے اور کہیں کوئی جنگل اور پہاڑ تھا، اسی پہاڑی پر جا کر کے بیٹھ گئے. جاتے ہوئے تو صرف قرآن اپنے ساتھ رکھے تھے. پہاڑ پر گئے، وہیں اکیلے رہتے، کچھ در پتے چباتے، کچھ پھل فروٹ مل جاتے کھا لیتے، اور کچھ توشہ لے کے گئے تھے، قرآن پڑھتے رہتے. اس تنہائی میں پہاڑ کے اوپر خلوت میں جب قرآن پڑھے تو عربی زبان تو سیکھ چکے تھے، ماہر تھے، عالم تھے. قرآن پڑھے تو سوچتے ہیں کہ ہمارے اس پورے علاقے کے لوگ جو کچھ کرتے ہیں، ہمارا باپ جو کروا رہا ہے یا ہم جو کر رہے ہیں، سب کا سب کفر و شرک ہے. قرآن تو کچھ اور کہتا ہے، قرآن نے جس سے منع کیا وہی ہم لوگ کر رہے ہیں، اور ہمارے باپ اس کے سر ہیں. کہا وہ نیچے اترے، قرآن لیے اور سوچے کہ ہم جا کر کے اب اس قرآن کی تعلیم جو عام کریں گے اور باپ سے کہیں گے اس کو چھوڑے، سب غلط ہے. اللہ اکبر. چلے بیچارے پہاڑ سے اتر کر کے جب نیچے آئے، ریگستان تھوڑا پار کر رہے تھے تو ایک گاؤں ملا، شہر ملا. شہر میں گھس گئے، کچھ کھائے پیے، لوگوں سے بات کیے. ایک کتاب کی دکان تھی، کتب فروش تھا، کتابیں منگا کر کے بیچا کرتا تھا. وہاں کتاب خرید رہے تھے. گئے تو قرآن تھا. ایسے یہ کتاب الٹ دے، وہاں تقویت الایمان مل گئی. چھوٹی سی کتاب توحید کی، تقویت الایمان مل گئی. تب تقویت الایمان جب کھول کے دیکھا تو اس میں صرف قرآنی آیات اور نبی کی حدیث جو قرآن میں پڑھے تھے اسی کی مزید وضاحت اور تشریح تھی. تقویت الایمان پڑھتے ہی ان کے اندر توحید اور اتباع سنت کا جذبہ، شرک اور بدعت چھوڑ دیے. گھر آئے، اپنے باپ کو دعوت دی. باپ نے بڑا سمجھایا، انہوں نے کہا کہ نہیں. آخر کار باپ نے کہا بیٹے ہم اور تم اس کو قبول کر لیں گے تو اس پورا کش کا علاقہ ہم دو آدمی کیا کریں گے؟ یہ تو سب کچے چبا ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، کون تمہاری باتیں سنے گا؟ باپ نے ہتھیار ڈالا. انہوں نے کہا کہ ہم مر جائیں یا زندہ رہیں، قتل کر ڈالیں یا زمین میں زندہ دفنا دیں، لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا. بیچارے اس ریگستان میں جہاں جہاں گاؤں تھے سالوں محنت کرتے رہے اور پورے علاقے کے 100-200 گاؤں اس علاقے کے سب کے انہوں نے موحد اور متبع سنت بنایا. صرف کتاب و سنت ہمیں چاہیے. بہت بڑا کام کیا. آج اس علاقے میں جتنے سلف پر چلنے والے لوگ ہیں منہج پر، وہ سب انہی کی قربانی. عبد الرحیم پچھمی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتا تھا کہ امتحان عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ویسے ہی عبد الرحیم پچھمی کا واقعہ ہے. مرض الموت میں
جب بالکل آخری وقت میں مجبور ہو گئے، اب تبلیغی دورہ نہیں کر سکتے، گھر میں بیٹھے، تو بہت سارے لوگ جب بیمار ہوئے تو سارے علاقے کے لوگ مشورہ کر کے ایک گروہ کے شکل میں ان سے ملنے کے لیے آئے، چلو ان سے ملاقات کر کے ہم آتے ہیں۔ آئے، سارے لوگ بیٹھے، ملاقات کیے، انہوں نے امتحان لیا، یہ ہے امتحان، اور اپنی محنت کا جائزہ لینا کہ میری محنت کتنی کامیاب ہوئی۔ فوراً انہوں نے کہا، بھائیو آپ لوگ ذرا یہ بتائیں کہ اتنے دن تک ہم نے لکھایا پڑھایا، لیکن اب تو ہماری تحقیق بدل گئی، ہماری نیت بدل گئی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ہم لوگ قبر کا پوجا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اور ہندوانی رشتے بتایا جو وہ شرک کرتے تھے، وہی اصل تھا۔ اب میری بات مانیں گے آپ لوگ؟ میں تو سب تم کو بتا دیتا ہوں، جتنا ہم نے تم کو دعوت دی تھی وہ نہیں، یہ حق ہے جو پہلے کرتے تھے اور جو دنیا کر رہی ہے۔ عبد الرحیم پچھیمی نے جب اس قسم کی بات کہی تو سارے ان کے شاگرد کھڑے ہوئے، کہا حضرت آپ کی تحقیق بدل جائے، لیکن آپ نے قرآن کھول کے ہمیں بتایا ہے، نبی کی حدیثیں دیکھی ہیں، انسان پر تو شیطان غالب آتا ہے، بدل جاتا ہے، لیکن قرآن حدیث نہیں بدلتا۔ آپ نے ہمیں وہ تعلیم دی ہے، سچی تعلیم کتاب و سنت کی، اور اپنے آنکھوں سے پڑھا اور دیکھا ہے۔ ہم اس منہج کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر آپ اس منہج کو چھوڑتے ہیں تو آپ کو مرتد اور کافر کہیں گے اور آپ کی جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ جب اس طرح سے کہا تو مولانا عبد الرحیم پچھیمی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے، کہا ہم تم لوگوں کا امتحان لے رہے تھے کہ تم لوگ توحید میں کتنے پکے ہو۔ ہم کفر شرک سے توبہ کیے، تم کو دعوت دی، آج تک توحید پر قائم ہے۔ ہم تم لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ میری بات کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بتانے والا جھوٹا آئے اور جھوٹی دعوت دے، تم اس کو قبول کر کے حق بات کو چھوڑ دو۔ کہا نہیں، اور کوئی کیا، آپ بھی اگر ہمیں غلط کام کہیں گے تو نہیں سنیں گے آپ کی بات۔ کیوں؟ ہم کو آپ نے کتاب و سنت دکھایا ہے۔ تو بہت خوش ہوئے، اور اسی کے بعد ان کی موت ہوئی۔ تو حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اصل میں کیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ، لیکن راوی کہتے ہیں فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، برابر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ روح قبض ہو گئی۔ پھر جمعے کا دن تھا، تجہیز تکفین کا انتظام ہوا، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو بیٹے عبداللہ جو تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور جمعے کی نماز بھی پڑھائی۔ یہ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ ایسے ایک بہت دردناک وفات کے وقت کا ایک دوسرا واقعہ اور ہے۔ سب توحید سے، دعوت سے، اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے بتا دینا مناسب سمجھا، اور یہ بھی ہم ثابت کرنا چاہتے مرتے دم تک یہ کیسے دین پر قائم رہے۔ منافق اور فاسق کہنے والوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ منافق مرتے دم تک اپنے شاگردوں کا امتحان نہیں لے گا، اور سب کو بلا کر کے سب کا عقیدہ نہیں معلوم کرے گا، اور کلمہ نہیں پڑھتے ہوئے مرے گا۔ اب دوسرا واقعہ ذرا دیکھیں، دوسرا واقعہ صرف ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کا ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وفات کے وقت میرے والد نے ہم کو بلایا، ہمارے والد نے ہم کو بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ اکبر کہا، بڑی عجیب سے بات کہی، بلایا اور ایسے بازو میں کھڑے ہوئے تو ہمارے والد ہم سے نگاہیں ملائے، ایسے ہم کو دیکھا، وبکا، اور ہم کو دیکھ کر کے زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ والد صاحب رونے لگے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں
میں نے کہا لما تبکی یا ابتی لما تبکی اجاز عن من الموت، کیا موت کے ڈر سے، موت کی تکلیف سے آپ رو رہے ہیں؟ کس بنا پر آپ والد صاحب رو رہے ہیں؟ کہتے ہم کو دیکھا اور زار و قطار آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ تو میں نے کہا والد صاحب اتبکی جزع من الموت، موت سے ڈر، موت کے خوف اور موت کی پریشانی سے رو رہے ہیں؟ کہا لا واللہ، ہم سب کے لیے بڑی عبرت کی، لا واللہ ولکن لما بعد الموت۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے بیٹے عبداللہ، موت کے ڈر سے نہیں رو رہے، یہ دنیا چھوڑنے کی وجہ کے غم سے نہیں رو، دنیا چھوڑ جائے گی، یہ ہماری گورنری حکومت سلطنت غائب ہو جائے اس لیے نہیں رو رہے ہیں، موت تو اٹل ہے، رونے کے لیے لما بعد الموت، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس پر مجھے ڈر لگا ہے، اس پر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت دی، ہم کبھی نہیں سوچتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، سب سے بڑا انسان وہ ہے کہ زیادہ عمل وہ کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہو۔ حضرت عمرو بن عاص کے اس واقعے سے ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں بیٹے لا واللہ، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، دنیا چھوٹنے کا کوئی غم نہیں، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں، میں اس پر نہیں رو رہا ہوں، ولیکن ابکی لما بعد الموت، اصل میں رونا مجھے موت کے بعد کا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اصل میں یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ کیوں؟ اب موت آنے والی ہے، اب یہ سب کچھ چھوڑ کر کے قبر کی تنہائی میں جائیں گے، وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا بیٹے، اس پر مجھے رونا ہے، وہاں کا خوف لگا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر علماء صحابہ میں سے بلکہ سب سے زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے، روایت کرنے والے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کنت علی خیر، والد صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا تو بڑا اچھا زمانہ گزرا ہے، بڑی نیکی کی زندگی گزری ہے، ساری زندگی آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی قربانیاں دی ہیں آپ نے اسلام کے لیے، آپ کیوں روتے ہیں؟ وجعل یذکر، پھر چند چیزیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو یاد کرائیں۔ نمبر 1، ذرا بتائیے والد صاحب آپ کو کیا پوچھنا، آپ تو پیارے نبی کے ساتھی ہیں، آپ نبی کے ساتھی ہیں، آپ کو کیا پوچھنا ہے۔ نمبر 2، شام اور مصر، یہ 2 مسلمان ملک آپ کی یادگار ہیں، آپ نے ان کو فتح دیا، آپ کی وجہ سے اسلام یہاں پہنچا۔ اللہ اکبر، دونوں ملکوں کا نام لیا، شام اور مصر کا، آپ اتنا بڑا کام کیا ہے۔ ارے یہی نیکیاں آپ کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے کافی ہیں، لیکن عمرو بن عاص کا رونا نہیں بند ہوتا، آنکھ سے آنسو جاری ہے برابر۔ کہتے ہیں ترکت افضل من ذلک، میرے پیارے بیٹے عبداللہ تو نے سب سے بڑی چیز تو یاد ہی نہیں کرائی۔ اللہ اکبر، ترکت افضل من ذلک، میرے پیارے بیٹے تم نے ہم کو جو یاد دلایا کہ نبی کی صحبت، نبی کے ہم صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، مصر اور شام کو ہم نے فتح کیا، اسلام وہاں میں نے پھیلایا، اتنے دن تک ہم نے وہاں مسلمانوں کی اور ان دونوں صوبوں کی خدمت کی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو تمہیں یاد کرانی تھی تو تم بھولے گئے، چھوڑ دیا آپ نے۔ میں نے کہا والد صاحب وہ کیا چیز ہے؟
قال شہادت واللہ الہ الا اللہ، ارے بیٹے عبداللہ، سب سے بڑی نیکی تو تھی کہ اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرمایا، میں مسلمان ہوا، لا الہ الا اللہ کلمہ نصیب فرمایا، مسلمان ہوا، سب سے بڑی خیر و برکت کی چیز تو نے چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا والد صاحب کو رونا نہیں بند ہوتا، آپ روتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عمرو بن عاص نے کہا بیٹے کنت علی اطباق ثلاثہ، کنت علی اطباق ثلاثہ، اے عبداللہ میرے بیٹے، رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میرے زندگی کے 3 دور ہیں، یہی بڑے عبرتناک ہے دوستوں، ہر ایک کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جتنی غلط فہمیاں ہوں یا جو ہم نے سنا سب کو نکال دینا چاہیے کہ موت کے وقت تک عمرو بن عاص کس طرح سے دین پر ڈٹے رہے اور کیسے انہوں نے اپنی دین اور اسلام کی حفاظت کی۔ کہتے ہیں دیکھو میرے پیارے بیٹے عبداللہ، ہم پر 3 دور گزرے ہوئے ہیں، 3 ادوار، 3 دور گزرے ہوئے ہیں۔ پہلا دور تو یہ تھا، اللہ اکبر، کافر تھا اور اسلام کا دشمن تھا۔ پہلا دور یہ تھا کہ فَكُنْتُ كَافِرًا أَشَدَّ النَّاسِ عَلَىٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا دور یہ تھا کہ میں بہت بڑا کافر، بلکہ کہا جاتا ہے وہ 5 نبی علیہ السلام کے متعلق غلط قسم کی باتیں کرنے والے، آپ کی توہین، آپ کو گالیاں دینے والے، آپ کے متعلق طرح طرح کے بہتان تراش کر کے کفر کی حالت میں جو عام کرتے تھے، ان میں کہتے ہیں 3 تھے، ان میں سے ایک یہ تھے عمرو بن عاص، اتنے بڑے دشمن تھے۔ خود کہتے ہیں کنت اشد الناس علی رسول اللہ، مجھ سے بڑا دشمن اللہ کے رسول کا کوئی نہیں تھا، ہر وقت تلوار لے کے گھومتا تھا کہ کسی وقت محمد مل جائے تو گردن مار کے صلی اللہ علیہ وسلم انعام حاصل کر لیں۔ کہتے یہ پہلا دور جو ہمارا تھا، 3 ادوار میں سے پہلا دور جو تھا یہ سب سے بدترین دور تھا ہمارا۔ فَلَوْ مِتُّ حِينَئِذٍ، اگر اس دور میں میں مر گیا ہوتا تو وجبت للنار، جہنم ہم پر واجب ہو چکی تھی۔ بیٹے پہلا دور تو یہ تھا، کفر کا، اسلام کی عداوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی کا، اور آپ کے قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی پیچھے پڑا رہتا تھا۔ بڑے جرائم ہم نے کیے تھے، ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں تھا، اگر اس حالت میں مر گیا ہوتا تب تو سیدھے ہم جہنم میں جاتے۔ دوسرا دور، فلما بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اشد الناس حیاء منہ، کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں ایمان لا لیا، مسلمان اللہ نے بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایسے پہلے پر سن چکے ہیں آپ لوگ کہ اصلی ایمان ان کو نصیب ہوا، کیوں؟ اللہ کے رسول نے گواہی دی ہے کہ اسلم الناس وآمن عمرو، مکے کے سارے لوگ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، لیکن عمرو بن عاص ایمان لایا ہے۔ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام سے مجھے اتنی شرم آتی تھی، اللہ اکبر، اتنی شرم آتی تھی، ایسی ہیبت، اور آپ کا ادب اتنا غالب تھا
کہ کہتے ایمان لانے کے بعد کبھی نگاہ بھر کر کے اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں پاتا تھا میں، ایسے ایک نگاہ ڈالتا نیچے ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں یہ میری زندگی کا سب سے اچھا دور تھا، زندگی کا یہ دوسرا دور بہت ہی اچھا تھا۔ فَلَوْ مِتُّ، اگر اس دوسرے دور میں انتقال کر گیا ہوتا، نبی علیہ السلام زمانے میں اگر اس دور میں میں مر جاتا، دوسرے دور میں، تو لقال الناس، لوگ کہتے ہنیئا لعمر، عمرو بن عاص کی موت مبارک ہو۔ لوگ کہتے سب سے اچھی موت عمرو بن عاص پایا ہے، اسلم وکان علی خیر، بہت ہی اچھی حالت میں تھا، یہ سب سے اچھی موت تھی، اور لوگ گواہی دیتے کہ یہ جنت میں جائے گا، اور واقعی میں جنت کا مستحق بن گیا ہوتا۔ دو دور ہو گئے، پہلا دور کفر کی حالت کا، اللہ کے رسول کی عداوت و دشمنی کا، دوسرا ایمان کا دور، نبی سے الفت محبت کا اور آپ سے حیا و شرم کا، یہ دوسرا دور۔ تیسرا دور کہتے ہیں ثم تلبست بالسلطان واشیاء، پھر اس کے بعد مجھے یہ سب مل گئی، اس میں مبتلا ہو گیا، حکومت میں، سلطنت میں، گورنری میں، اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی عمارت، یہ بہت ساری ذمہ داریاں اس طرح سے مجھے مل گئیں۔ فلا ادری اعلی عملی، اللہ اکبر، صحابی رسول ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ آگ حرام ہے ان آنکھوں پر جس نے ہم کو دیکھ لیا۔ نبی کے صحابی، جس صحابی کو اللہ کے رسول نے ابو بکر جہاد لشکر میں، ابو بکر عمر تھے لیکن امیر کس کو بنایا وہاں؟ عمرو بن عاص کو، شام مسقط کا، عمان کا دائی مبلغ گورنر بنایا، اور آپ گواہی دے رہے ہیں اسلم الناس وآمن عمر، اتنی بڑی بشارت سنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ تیسرا دور ہے، اس کو سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ بیٹے عبداللہ میرے رونے کی وجہ یہ تیسرا دور ہمارا ہے۔ کتنی ذمہ داریاں، لوگوں پر حکومت، لوگوں پر سلطنت، لوگوں کی ذمہ داری، چھوٹے بڑے امیر غریب، ہر ایک کی ذمہ داری جو تھی، یہ وقت جو ہے اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یہ نہیں معلوم، فلا ادری اعلی، نہیں بتا سکتا یہ سلطنت اور حکومت اور عمارت ہمارے لیے مصیبت بنے گی عملی، یا ہمارے لیے نفع بخش بنے گی۔ قیامت کے دن، موت کے بعد، قبر میں، حشر میں، رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو یہ نہیں پتا اللہ یہ دور جو ہے ہمارے لیے مفید ہوگا یا ہمارے خسارے کا باعث بنے گا۔ یہی چیز مجھے رلا رہی، یہی سوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تین دور تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں، سن لو میرے پیارے بیٹے عبداللہ، فَإِذَا مِتُّ فَلَا تَبْكِئَنَّ عَلَيَّ بَاكِئَةٌ، اگر میری وفات ہو گئی، اگر میری موت ہو جائے، کوئی رونے والی ہم پر روئے نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی عورتوں میں زیادہ رونا ہوتا ہے تو منع کر رہے ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بہویں ہیں، پوتے پوتیاں، بڑی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ ذرا دیکھو، شریعت کی پابندی مرنے کے بعد بھی کرنے کی وصیت کرے، فلا تبکین علی باکیۃ،
چیخ کر کے چلا کر، آنسو تو نکلتے ہیں، لیکن کوئی عورت، کوئی بچی، بیوی، کوئی بہن، کوئی پوتی نواسی میرے اوپر رونا نہیں ہو، چیخنا چلانا نہیں، شور نہیں نکالنا، آواز سے نہیں رونا. وَلَا تَتَّبِعَنِي نَاحِيَةٌ، اور خبردار کوئی نوحہ کرنے والی بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہو. نوحہ کرنے والے عربوں میں بہت زیادہ، عجموں میں بھی ہے، آج بھی موجود ہے نوحہ کرنا، مرنے والے کی کچھ خوبیوں کو بیان کر کے، چیخ چلا کر کے، ان کو ذکر کر کے رونا، اس کو کہتے ہیں نوحہ. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، بڑی سختی کے ساتھ منع کیا. ولا نارن، اور میرے ساتھ مرنے کے بعد آگ نہ جلائی جائے، آگ جلانے سے منع کیا. ولا نارن، آگ جلانا بہت سارے علاقوں میں ہو سکتا ہے، شام کے در رواج رہا ہو آگ جلانے کا، آگ نہ جلائے. وشدوا علی ازاری، اور مجھے کفن پہنانا تو ذرا سا اچھی طرح سے ازار والی کفن پہنانا، یعنی لنگی جس کو کہتے ہیں، تہبند. فإنی محاسب وسنوا علی التراب، اور قبر میں لٹانے کے بعد ذرا اچھی طریقے سے تم لوگ مٹی دے دینا. اللہ اکبر، مٹی ڈال دینا. فإن جنب الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنب الأيسر، اور میں لٹانا تو سنت کے مطابق لٹانا. اللہ اکبر. لا تجعلن فی قبری خشبۃ ولا حجرا، اور میری قبر پر نہ لکڑی لگانا اور نہ کوئی پتھر وغیرہ لگانا. یہ تو ہو گئی. پھر آگے ادھر دیکھو کتنی فکر اور عذاب قبر کا کتنا احساس. کہتے ہیں وَإِذَا وَارَيْتُمُونِي، جب ہم کو تم لوگ مٹی میں دفنا دو گے، قبر میں لٹایا، مٹی ڈالی اور قبر مکمل ہو جائے، تو فَاقْعُدُوا عِنْدِي قَدْرَ نَهْرِ جَزُورٍ وَتَقْطِيعِهِ، تو تم لوگ چلے نہیں جانا، میری قبر پر رہ کر کے اتنی دیر تک دعائیں کرتے رہنا، اتنی دیر تک دعائیں کرتے رہنا، تاکہ تمہاری دعاؤں کی برکت سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہمیں آسانی سے ادا ہو جائے. کہتے ہیں خبردار جانا نہیں، دفنانے کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہنا، اتنا ٹائم لگانا جتنا ٹائم کس میں لگتا ہے، اونٹ ذبح کرنے، کھال نکالنے، اور کھال نکالنے کے بعد اس کی پیسیں بوٹیاں بنانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر تک کھڑے رہنا اور دعائیں کرتے رہنا. خوب اچھی طرح سے دعائیں کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت دکھائے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے، رحمت کے فرشتے کیا آئے ہیں. دعائیں کرتے رہنا، دعائیں سے فارغ ہونا اتنی دیر تک، پھر چلے بعد میں جانا. یعنی کافی دیر تک دعا مانگنے کی انہوں نے اپیل کی. اتنا ٹائم دعا مانگنا جتنا ٹائم اونٹ کے ذبح کرنے، کھال نکالنے اور پھر اس کی پیسیں بنانے میں لگتا ہے. یعنی وہ عرب کے لوگ جانتے ہیں، جب آدمی کہ کوئی کسی فن کا آدمی رہتا ہے تو بغیر فن والا 1 گھنٹے میں کرتا ہے تو 20 منٹ میں کر دیتا ہے. تو اتنی دیر تک ٹھہر کر کے دعا کرنے کی تلقین کی، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے ہمارے اوپر رحم کرے اور ہماری پریشانیاں دور کر دے اور عذاب قبر سے بچائے، اور جو سوال جواب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے ہمیں ٹھیک تو جواب دینے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تھے موت کے وقت. اور موت کے وقت کے واقعات اس لیے ہم نے بنائے
کہ دیکھیں کہیں بھی نفاق کا، فسق کا، فجور کا کوئی شائبہ نہیں ملتا۔ پکے سچے ایمان والے صحابی کے متعلق طرح طرح کے افواہیں اڑانا اور بدنام کرنے کی کوشش کرنا اور نفاق کی طرح منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ سارا فساد دنیا میں جو آج ہے وہ عمرو بن عاص کی وجہ سے ہے، یہ بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔